شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، میں فلاں دن تمہارے گھر آؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ کو اپنے گھر میں دعوت دیتا تھا تو آپ اس کی دعوت کو ضرور قبول فرما لیا کرتے تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم کا مقررہ دن آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی نے سارے گھر میں صفائی وغیرہ کی، سارے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ جب نبی کریم گھر میں تشریف لے کر آئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکریوں میں سے سب سے موٹے تازے بکری کے بچے کو لیا، اس کو نبی کریم کے کھانے کے لیے ذبح کیا۔ حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو گوشت دے دیا تاکہ وہ گوشت کو پکا کر نبی کریم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ حضرت جابر کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، بھائی جان، آپ زمین پر لیٹ جاؤ، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، جس طرح ابا جان نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے۔ وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو کیا پتا کہ ایسا کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بچہ زمین پر لیٹ گیا، دوسرے نے اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ جب بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کیا تھا، وہ بھائی کا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ جب اس واقعے کے بارے میں حضرت جابر کی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے ذبح کرنے والے بچے کی طرف دیکھا تو وہ ماں کے ڈر سے ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ماں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے خوب مارے گی۔ ماں نے بچے کو آواز دی، بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ بچہ ماں کے ڈر سے چھت کے کنارے سے پھسل گیا اور چھت سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اس عورت نے صبر سے کام لیا کہ ہمارے گھر میں آقا و دو جہاں آئے ہیں، اگر میں اپنے خاوند کو بتا دوں گی تو نبی کریم اور میرا خاوند بہت ہی پریشان ہوں گے اور یوں یہ خوشیوں بھرا گھر غمی میں بدل جائے گا۔ جب نبی کریم ہمارے گھر سے چلے جائیں گے تو تب میں اپنے خاوند کو یہ سب قصہ سنا دوں گی۔ اس عورت نے بچوں کو ایک جگہ پر لٹا کر ان کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم کے سامنے رکھ دیا۔ صابرہ ماں کا صبر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر سے فرماؤ کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ نے جابر کو فرمایا، اے جابر، اپنے دونوں بچوں کو بھی بلاؤ تاکہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ دونوں بچوں کو بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ بچے تو باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرت جابر نبی کریم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دونوں بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ بٹا کر کھلاؤ۔ جب دوبارہ حضرت جابر اپنی بیوی سے کہنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ کھانا کھلایا جائے، تو حضرت جابر کی بیوی نے اپنے خاوند کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا۔ جب باپ نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں اور باپ دونوں ہی روتے ہوئے نبی کریم کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوئے اور آپ کو سارا قصہ سنا دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
پاس دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بچوں کے پاس جائیں، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم بچوں کی لاشوں کے پاس گئے، انہوں نے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دونوں بچوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عمرو بن حرام انصاری اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ اپنے والد حضرت عبداللہ انصاری کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے والد بنو حرام کے نقیب مقرر ہوئے۔ آپ کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کا مسلح کیا گیا۔ اس پر حضور اقدس نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر، تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ کلام کیا، جبکہ باقیوں سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ آپ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے والد کے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی وجہ سے خود ان غزوات میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد 19 کے قریب تمام بڑے غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر کی بیوہ سے شادی کی تاکہ آپ کی 9 چھوٹی بہنوں کی تربیت و امور خانہ داری قائم رہ سکے۔ حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کرا دیا کہ جابر کے ہاں تمام اہل خندق کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ کی برکت سے چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ کرام نے کھایا۔ ایک موقع پر آپ نے 25 بار حضرت جابر کے لیے استغفار کی دعا پڑھی۔ آپ کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی تو آپ حضرت جابر سے قرض بھی لے لیتے تھے۔ حضرت جابر سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت جابر نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے شام اور حضرت مسلمہ بن مخلد سے سننے کے لیے مصر کا طویل سفر کیا۔ حضرت جابر نے طویل عمر پائی اور علوم نبوت کا شوق، تعلیم و تعلم اور عملی میدانوں میں مسلسل جدوجہد کی صحبت نبوی کی فیض یابی کے ساتھ اجلا صحابہ کرام سے کسب فیض کیا اور مسجد نبوی میں اپنے حلقہ درس سے ہزاروں طالبین علوم کو سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر، حدیث اور فقہ دین میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔